بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ پھر ہمیں ذوق عبادت، شوق عبادت اور تلاوت قرآن اور نماز اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی ایک رغبت، ترغیب، ذوق، شوق، شدت اور اس میں حدت عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو نالج کے حوالے سے ہوگی کہ علم کیا ہے۔ علم کی بڑی شان ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا، ہمارے قرآن کی ابتدا علم سے ہوئی۔ پہلا لفظ جو وحی ہے اور جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، وہ پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا معنی ہے کہ محبوب آپ پڑھیں۔ تو قرآن کی ابتدا علم سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ یہاں سے آپ علم کی شان کا اندازہ کر لیں کہ جو قرآن لا ریب ہے اور ساری کتابوں کی وہ بادشاہ کتاب ہے، اس کی ابتدا علم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو پہلی وحی ہے جو قلب مصطفیٰ پر نازل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ الذی خلق الانسان من علق، جس نے علق سے، خون کے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اقرأ، اب پڑھیں آپ، کیونکہ آپ کا جو رب ہے وہ کریم ہے اور ایسا رب ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ از خود نہیں جانتا تھا۔ یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن کی ابتدا علم سے ہے۔ اب آئیں حدیث مبارکہ میں کہ حدیث مبارکہ میں شان علم کیا ہے اور فضیلت علم کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما الا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ فرمایا من سلک طریقا، جو راستہ علم پہ چلا، ایسے راستے پہ چلا کہ اس پہ وہ حصول علم کرنا چاہتا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نالج ملے، ایجوکیشن ملے، انفارمیشن ملے، وہ راستہ علم پہ چل رہا ہے۔ یطلب فیہ علما، اور ایسے راستے پہ چلا کہ جہاں وہ علم طلب کرتا ہے، وہ راستے پہ چلا، اس کی غرض و غایت، اس کی جو آنیسٹ انٹینشن، اس کی جو حسن نیت، وہ فقط ایکوزیشن آف نالج ہے اور اٹینمنٹ آف ایجوکیشن ہے، تحصیل تعلیم ہے، وہ علم کا حصول کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک کیا کر دے گا، الا سہل اللہ لہ بہ، اس علم کے سیکھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دے گا، طریقاً الی الجنہ، جنت کی طرف جاتا ہوا راستہ آسان بنا دے گا۔
پتہ چلا جو علم حاصل کر رہا ہے وہ راستہ جنت پر ہے، جو تحصیل علم کر رہا ہے وہ راستہ جنت پر ہے، جو حصول علم کر رہا ہے وہ راستہ جنت پر ہے۔ ارے علم کی شان یہ ہے کہ نالج از پاور، نالج از رسپیکٹ، نالج از سی، نالج از پاپولیرٹی، نالج از ہائٹنس، نالج از سبلائمنس، نالج از peak pointness, knowledge is respect, knowledge is respectability, knowledge is honorability, knowledge is popularity, knowledge is famousness, knowledge is respectableness۔ علم کی بڑی شان ہے، knowledge is power ہے۔ if you have knowledge, education, information about anything, you will be considered, respected, honored in the eyes of individuals of society and community। if you have no knowledge, no education, no information about anything, you will be considered zero। you have knowledge, then you will be considered hero। without knowledge you are nothing، without education you are nothing، without information you are nothing۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ اور فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اور علم جو ہے یہ نالج از انسائٹڈنس، علم بصیرت ہے، علم معرفت ہے، نالج از انسائٹ ہے، علم معرفت ہے۔ ارے نالج ہو، ایجوکیشن ہو، انفارمیشن ہو، پھر کریکٹر کا بھی پتہ چلتا ہے، بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے، ایٹیچیوڈز کا پتہ چلتا ہے۔ ایٹیچیوڈز بھی پالش ہوں گے علم سے، کریکٹر پالش ہوگا علم سے، ٹیمپرامنٹ پالش ہوگا علم سے، پیشنس آئے گا علم سے، ٹالرنس آئے گی علم سے۔ اگر علم ہے تو پھر معرفت ذات، معرفت خودی نصیب ہو جاتی ہے۔ علم سے، نالج سے معرفت خودی ہو جاتی ہے، اور جسے معرفت خودی اپنی ذات کی معرفت ہو جائے وہ معرفت خودی اسے معرفت خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں علم کی طرف آنا ہوگا، علم کا حصول رکھنے کے لیے من میں تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ علم بڑی چیز ہے جو دنیا میں، اور کسی کا قول ہے فرمایا علم جو ہے یہ بادشاہوں کو تعظیم کے لیے نیچے گرا دیتا ہے۔ یعنی بادشاہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں جس کے پاس نالج ہو، ایجوکیشن ہو، انفارمیشن ہو۔ اس لیے ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کرنی ہوگی ترجمے کے ساتھ، چاہے 3 آیتیں 5 آیتیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ بھی روزانہ 1 2 4 5 ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہوگی، اور پھر دعا کرنی ہوگی کہ باری تعالیٰ اس پہ سون حبیب علیہ السلام کے صدقے سے عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔